کوئی بالغ مرد ایسا نہ رہے کہ جو اس اجلاس میں شریک نہ ہو رہا ہو. کہ ہمارے پاس جو ہے ابھی اوقاف کے سلسلے میں ہمارے اندر کوئی جو ہے اویئرنیس ہی موجود نہیں. میری دعا ہے کہ کامیابی ہونا ہے جلسے کی اور وقف بورڈ کے امینڈمنٹ کو ریجیکٹ کرانا ہے. سنگل مسجد کو ٹارگیٹ کیا جاتا تھا. کئی سالوں تک بابری مسجد کو ٹارگیٹ کیا گیا، پھر سنبل کی مسجد کو ٹارگیٹ کیا گیا، گیان واپی کی مسجد کو ٹارگیٹ کیا گیا، ایک مسجد کو ریٹیل میں ٹارگیٹ کیا جاتا تھا. اس بل کے ساتھ پورا ہول سیل میں پورے ہندوستان کے مساجدوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. 30 تاریخ کا جو بڑا احتجاج ہے وہ 30 تاریخ کا احتجاج کیا ہے؟ اپنے گھروں میں ٹھیک 9 بجے لائٹ بند کر 15 منٹ کا احتجاج ہے. لائٹ بند کر کے گھر میں بیٹھنا ہے. اس سے ایک بہت بڑا میسج حکومت کو جا رہا ہے. کوئی بالغ مرد ایسا نہ رہے کہ جو اس اجلاس میں شریک نہ ہو رہا ہو. اس کی آپ حضرات کوشش کریں. اور ہماری بہت ساری بہنیں باشعور بہنیں ہوتی ہیں، سمجھدار بہنیں ہوتی ہیں، ان کو بھی اس اجلاس میں لانے کی کوشش کریں تاکہ ان کے ذریعے سے عورتوں کے اندر بھی یہ بات چلی جائے کہ یہ وقف اللہ کی ملکیت ہے. جب کبھی ہم سڑکوں پر نکلے تو ہماری ماں بہنیں بھی ہماری معاون اور مددگار بنیں. وہ یہ کہیں کہ آپ جاؤ اللہ کی ملکیت کی حفاظت کے لیے، ہم آپ کے بچوں کی حفاظت کریں، تاکہ وہ بھی ہمارے اس لڑائی میں شریک ہوں. پھر اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں. 4 تاریخ کا اجلاس ہے. 5 تاریخ کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس قانون پر روک لگے گی. پھر اس کے بعد لڑائی چلے گی اور لڑائی لڑنی ہی ہے اور آخر دم تک لڑنی. یہ حکومت جب سے برسر اقتدار آئی ہے وہ مسلمانوں کی کمزوریوں کو تلاشتے ہوئے مسلمانوں کے شریعت کے اندر جو ہے مداخلت کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ وقت ایسا مسئلہ ہے جو کہ خالص جس کے اندر مسلمانوں کی جائیدادیں شامل ہیں اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ ان جائیدادوں پر اپنا تصرف قائم کرے. تو اسی سلسلے میں جبکہ پارلیمنٹ میں یہ بل منظور ہوا ہے، ہمیں اس کی بھرپور مخالفت کرنا ہے. میں اس موقع پر زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے جناب عظمت اللہ فاروقی صاحب عمری سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہم سب لوگوں کو مخاطب فرمائیں. ڈائس پر تشریف فرما ذمہ داران علماء کرام اور سبھی حاضرین اور ہے اصولوں پر جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے. جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. تو یہ آپ کا آنا گویا ہمارا ابھی ضمیر زندہ ہے. سبھی کو معلوم ہے کہ ہم کس لیے یہاں پر جمع ہوئے. جمع اس غرض سے ہوئے ہیں کہ اوقاف کے سلسلے میں دونوں پارلیمنٹ میں بل پاس ہوا، پریزیڈنٹ نے سائن بھی کر دیا. اب اس کی کارروائی 5 مئی کو سنوائی ہوگی. سپریم کورٹ میں پٹیشنز ڈالے گئے. اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا. جہاں ہم دعا کرنا ضروری ہے وہاں انسان کا حرکت میں آنا ضروری بھی ضروری اس اعتبار سے کہ اللہ مسبب الاسباب، سب کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. لیکن ہم اس کے پیچھے محنت بھی حرکت بھی کرنا ضروری ہے. جیسا کہا جاتا ہے حرکت میں کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے. ایک احتجاجی جلسہ پرسوں ہوا 27 تاریخ کو، ریلی نکلی الحمدللہ ہوئی. 4 تاریخ کو پیر بنگالی گراؤنڈ میں رکھا گیا. اور اتنی بات یاد رکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں مختلف مکاتب فکر کے لوگ یہاں پر کیوں جمع ہوئے؟ ایسا بہت کم جگہوں پر دیکھا جاتا ہے. آپ خود بھی لوگ محسوس کر رہے ہوں گے جہاں تبلیغی جماعت بیٹھی ہے، سنی جماعت والے بیٹھے ہیں، اہل حدیث والے بیٹھے ہیں، جماعت اسلامی والے ساتھ گاؤں پھر کر جمع کیا جا رہا ہے. یہ اویئرنیس پیدا کیا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے ابھی اوقاف کے سلسلے میں ہمارے اندر کوئی جو ہے اویئرنیس ہی موجود نہیں. اوقاف کیا ہے اس کو ہم آسانی میں سمجھ رہے ہیں
یاد رکھو یہ مساجد قبرستانوں کے لیے بہت خطرہ، اپنے آپ کو بیدار کریں۔ الحمدللہ آپ چنچولی کے ایک ذمہ دار شخص، ہر آدمی اپنی جگہ ذمہ دار، کوئی مسجد کا ذمہ دار ہے، تو کوئی محلے کا ذمہ دار ہے، کوئی کسی خاندان کا ذمہ دار ہے، اور بڑے بڑے لوگ موجود ہیں۔ یہ آپ کا آنا گویا آپ کے بیدار اور آپ کے زندہ ہونے کی دلیل اور آپ کے حساس اس معاملے کو سمجھنے کی یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر سب لوگ بیٹھے ہیں، اپنے جہاں کہیں اپنے اختلافات تو ہیں اندرونی طور، لیکن یاد رکھو جب کبھی ملت کا مسئلہ آتا ہے تو ایسے متحد ہونا ضروری ہے۔ وہ لوگوں کی سوچ کو ہم لوگ سلام کرنا، ان کے حق میں دعائیں کرنا، ان کی سوچ جو تھی، جو پہلے ہی فورکاسٹنگ کر دیے تھے 6 مہینے پہلے کہ ایسی بل آنے والا ہے، اس کے تحت ہم گلبرگہ میں بھی پروگرام کرائے ہیں۔ وقف بچاؤ تحریک کے تعلق سے ایک پروگرام گلبرگہ میں ہمارے پاس ہوا لوگوں کو جاگرتی کرنے کے لیے، تو وہ لوگوں نے جو ہے باضابطہ ہر ہفتہ یا ضرورت پڑی تو ہر تیسرے دن ہم کو ڈائریکشنز بھیج رہے ہیں۔ کیا ڈائریکشن میں تم کو کیا کیا کرنا ہے؟ ہم کو 3 مہینے کا پروگرام دیے ہیں، 3 مہینے تک تم لوگ کیا کیا کرنا۔ جمعہ کے خطبات میں لوگوں کو اویئرنیس کیا جائے، مسلمانوں کی ذہن سازی کیا جائے، دوسرا جو ہے احتجاجات کیا جائے، اس کے تحت احتجاجات چل رہے ہیں، اس کے تحت پروگرام کرے۔ پھر 30 تاریخ کے تعلق سے شاید آپ بولے ہوں گے 30 تاریخ کا جو بڑا احتجاج ہے، وہ 30 تاریخ کا احتجاج کیا ہے؟ اپنے گھروں میں ٹھیک 9 بجے لائٹ بند کرنا ہے۔ اپنے گھروں میں مسلمان جتنے ہیں وہ لائٹ بننا، اس کے علاوہ بھی جو ہمارے برادران وطن ہیں ان کے لیے 15 منٹ کا احتجاج ہے، لائٹ بند کر کے گھر میں بیٹھنا ہے۔ اس سے ایک بہت بڑا میسیج حکومت کو جا رہا ہے۔ آج ہم سوشل میڈیا جو لے کے پھر رہے ہیں ساتھ، اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، حکومت کو نہیں معلوم ہے۔ ہم جو ہے سوشل میڈیا کو میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم پورے ناراض ہیں اس کے تعلق سے۔ تو بہرحال جو ہے یہ احتجاجات چلتے آ رہے ہیں۔ اس کے ضمن میں 4 تاریخ کا ایک بہت بڑا پروگرام رکھا گیا ہے۔ وہ 4 تاریخ کے پروگرام میں ہندوستان کے مشہور و معروف بڑے بڑے علماء اکرام جو گلبرگہ کے لیے ٹائم دیے، ہمارے گلبرگہ کی کیا بولتے ہیں آپ، وہ ایک ان کی جو 50 گاؤں کی جو لسٹ دی گئی ہے، اس کے اندر جو ہے شہر کا نام گلبرگہ کے بھی رکھا گیا ہے، گلبرگہ کو بھی دھیان میں رکھا گیا ہے۔ کہ سجاد نسیم صاحب اور چنچولی کے شہریان چنچولی کے سبھی میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کچھ باتیں ایسے ہیں کہ بھی بہت اچھی باتیں آپ کے سامنے رکھی، جیسا اسپین کا معاملہ ہے، جیسے کہ آج یہ ہو رہا ہے، یہ کل ایسا نہیں ہوگا، یا آج ہوگا تو ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے۔ یہ بہت اہمیت کی باتیں ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے، یا میرا نظریہ ہے یا میرے خیالات ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ مسلم پرسنل لا کا جو معاملہ ہے، شاید ہو سکتا ہے ہندوستان کی پوری مسلمانوں کی ایک تاریخ بدل سکتا ہے، بولتے مجھے ایسا کوشش ہے، کیونکہ ایسے ہی ہوتی ہے۔ جب کوئی چیز میں انقلاب آتا ہے، جب کوئی قوم میں یہ پیدا ہوتی ہے، تو آج ہم سب روڈ پہ ہیں۔ اور اس میں اتفاق کی بات تو یہ ہے کہ تمام اس کو ماننے والے ہم ایک سٹیج پہ ہو کر آج مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک آواز پہ ہم جمع ہو رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میری دعا ہے کہ کامیابی ہونا ہے جلسے کی، اور وقف بورڈ کے امینڈمنٹ کو ریجیکٹ کرانا ہے۔ یہ ہمارا ایک امپورٹنٹ کام ہے، جیسا علماء بولے ہیں یہاں پر ایک کمیٹی بنانا، اور ایک ہمارا ایک معاملہ جوائنٹ میں ہونا، اور سب مل کے ایک معاملے کو قائم کر کے یہاں سے جو گروپ کے تحت ہم انشاءاللہ 4 مئی کو وہاں جائیں گے۔ اور سب میں خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ 4 مئی کی جو صدارت ہے وہ ہمارے دکن کے خواجگان خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے سجادے علی بابا، یہ وقف بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں۔ مسلمان بھائیوں، اس حساسیت کو، اس وقت کی نزاکت کو ہمیں سمجھنا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو بیدار کرنا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بیدار کرنا ہے اور ایک لمبی لڑائی لڑنا ہے، اس وقت تک لڑنا ہے جب تک یہ بل جو ہے واپس نہ لیا جائے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہر ملک کی یہ تاریخ ہے جس ملک میں اس وقت کے دین جو ہے لوگوں نے دین کو مٹانے کے لیے بہت بڑی جنگیں نہیں لڑی،
بہت جو ہے جمہوریت میں انہوں نے اس طرح کے کوئی اور معاملے نہیں کیے، ایسی ہی بلوں کا متعارف کرایا، ایسی بلوں کو پاس کروایا، اور اس کے ذریعے سے جو ہے نا دین کو معاذ اللہ انہوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ دین کا نقصان مسلمان کا نقصان ہے، مسلمان کا نقصان دین کا نقصان ہے۔ آپ دیکھیں وہ اصل یہ چاہتے ہیں کہ ہماری شناخت مٹ جائے، ہماری پہچان مٹ جائے، ہماری جو ہے ہمارا تشخص مٹ جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اپنے آپ کو بیدار کرنا ہے، اور جب تک مرکزی حکومت یہ بل واپس نہ لے ہمیں اس وقت تک لڑنا ہے، جد و جہد کرنا ہے، اور اللہ پاک کی ذات سے انشاءاللہ یقین کامل ہے اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اسی ضمن میں انشاءاللہ تعالی ایک جلسہ عام گلبرگہ میں 4 مئی کو رکھا گیا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ ایک جلسے سے ہمیں اتفاق کرنا نہیں ہے، جب بھی آپ کو اس نام پہ بلایا جائے، جب بھی آپ کو اس فکر کے تحت بلایا جائے، ہمیں اکٹھا ہونا ہے، ہمیں بیداری کا ثبوت دینا ہے۔ ایک جلسے پر جو ہے معاملہ ختم نہیں ہونے والا ہے، ہم کو جب بھی جس کسی پہ جو ہے چیز کی ضرورت پڑی انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ تو 4 تاریخ کو جو ہے ایک جلسہ عام رکھا گیا ہے درگاہ پیر بنگالی کے سامنے، بہت بڑا گراؤنڈ ہے، وہاں پہ رکھا گیا ہے۔ 4 مئی اتوار کا دن ہے، نماز مغرب کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ جلسہ شروع ہوگا۔ ابھی تک آپ اگر دیکھیں گے، ابھی تک ایک سنگل مسجد کو ٹارگیٹ کیا جاتا تھا، کئی سالوں تک بابری مسجد کو ٹارگیٹ کیا گیا، پھر سنبل کی مسجد کو ٹارگیٹ کیا گیا، گین واپی کی مسجد کو ٹارگیٹ کیا گیا، ایک مسجد کو ریٹیل میں ٹارگیٹ کیا جاتا تھا۔ اس بل کے ساتھ پورا ہول سیل میں پورے ہندوستان کے مساجدوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے مساجدوں کو، مذہبی مقامات کو ٹارگیٹ کر ہمیں ہر دن تکلیف پہنچانے کی سازش رچائی جا رہی ہے۔ کیا آپ بتائیے، یہ مسجد کیا ایک صرف ہمارے لیے عمارت ہے؟ یہ عمارت کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں کہ کوئی ہمیں نماز پڑھنے سے ہمیں روکے؟ کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ قبرستان میں ہمارے آبا اور اجداد کے پاس ہمیں جانے سے کوئی روکے؟ کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ ہمارے نونہالوں کو اللہ کے رسول کی تعلیم حاصل کرنے سے کوئی مدارسوں کو تالا ڈالے؟ کیا یہ ہم برداشت کر سکتے ہیں کہ ہم عیدگاہوں کی نمازوں سے ہمیں روکا جائے، تکالیفیں دی جائیں؟ کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ تو اس طریقے کا یہ قانون بنایا گیا ہے کہ سڑک پہ جانے والا کوئی ایک آدمی ایک کلکٹر کے پاس اگر ایک درخواست ڈال دیں گا کہ فلاں مسجد خدا کا کوئی وقف ڈیڈ نہیں ہے، کوئی وقف نامہ نہیں ہے، اسے وقف کرنے والے کے نام پر رجسٹر اب اس کی زمین نہیں ہے، یہ کہہ کر اگر وہاں پر کوئی اپلیکیشن ڈالتا ہے اور کلکٹر کے پاس اس کی انکوائری اگر شروع ہوتی ہے، انکوائری شروع ہوتے ہی قانون یہ کہتا ہے کہ مسجد خدا کو تالا ڈال دیا جائے گا جب تک وہ انکوائری ختم نہیں ہوتی۔ ایسا قانون بنایا گیا ہے۔ یہ میں جذبات میں لا کر یہ قانون ہی ایسا بنایا گیا ہے۔ میں مجرم ہی نہیں ہوں، مجھے سزا دی جا رہی ہے، میں نے سزا کی ہی نہیں ہے، میرا کوئی ٹرائل ہو رہا ہی نہیں ہے، مگر مجھے سزا دے دی جا رہی ہے۔ اس طریقے کا قانون بنایا گیا ہے۔ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ پیر بنگالی میں آ کر آپ کے دوست و احباب کے ساتھ آ کر اس بات کا میسج دیجئے کہ باطل سے دبنے والے، اے آسمان ہی ہم 100 بار لے چکا ہے، تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ آپ کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے اللہ کے گھر میں آپ ایک زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔